بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس قرآن نمبر 581 ہے اور آج سورۃ الانعام کی 3 آیتوں کی تلاوت و تشریح کی جائے گی۔ آیت نمبر 88، 79، 90، 88، 89 and 90۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ أُولَئِكَ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ فَإِنْ يَكْفُرْ بِهَا هَؤُلَاءِ فَقَدْ وَكَّلْنَا بِهَا قَوْمًا لَيْسُوا بِهَا بِكَافِرِينَ أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى للعالمين صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، ذالک ھدی اللہ، یہ اللہ کی ہدایت ہے، یہدی بھی، وہ ہدایت دیتا ہے اس کی، من یشاء من عبادی، وہ چاہتا ہے جو اپنے بندوں میں سے، ولو اشرکو، اور اگر وہ لوگ شرک کرتے، لحبط عنہم، تو ضرور برباد ہو جاتے ان سے، ما کانوا یعملون، جو کچھ وہ کرتے تھے۔ اولئک الذین، یہ وہ لوگ ہیں کہ آتیناہم، ہم نے انہیں دی، الکتاب، کتاب، والحکم، حکم، والنبوہ، اور نبوت، فَإِن یکفر، پھر اگر کفر کریں بہا، ان باتوں کے ساتھ، ہؤلاء، یہ لوگ، فقد وکلنا، تو تحقیق ہم نے مقرر کر دی، بہا، ان باتوں کے لیے، قوماً، ایسی قوم، لیسو بہا بکافرین، نہیں ہے وہ ان کا انکار کرنے والی۔ اولئک الذین، یہ لوگ ہیں جنہیں ہدی اللہ، اللہ نے ہدایت دی، فبہداہ مقتدی، سو ان کے طریقے کی آپ اقتداء کریں۔ قل لا اسألکم، کہہ دیجئے میں تم سے نہیں مانگتا، علیہ، اس پر، اجرن، کوئی اجر، ان ہوا الا ذکریٰ للعالمین، یہ نہیں ہے مگر نصیحت جہانوں کے لیے۔ ترجمہ یوں ہے، یہ اللہ کی ہدایت ہے، اس پر اپنے بندوں میں سے جسے چاہے چلائے، اور اگر وہ لوگ شرک کرتے تو جو اعمال وہ کرتے تھے سب ضائع ہو جاتے۔ یہ وہ لوگ تھے جن کو ہم نے کتاب اور حکم شریعت اور نبوت عطا فرمائی تھی، اگر یہ کفار ان باتوں سے انکار کریں تو ہم نے ان پر ایمان لانے کے لیے ایسے لوگ مقرر کر دیے ہیں کہ وہ ان سے کبھی انکار کرنے والے نہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالی نے ہدایت دی تھی، تو تم انہی کی ہدایت کی پیروی کرو، کہہ دو کہ میں تم سے اس کا کوئی صلہ نہیں مانگتا، یہ تو دنیا جہاں کے لوگوں کے لیے محض نصیحت ہے۔ ان 3 آیتوں میں 7 باتیں بتلائی گئی ہیں۔ پہلی بات، یہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہدایت ہے جس کے ذریعے وہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے راہ راست تک پہنچا دیتا ہے۔ دوسری بات، اگر وہ شرک کرنے لگتے تو ان کے سارے اعمال اکارت ہو جاتے۔ تیسری بات، یہ وہ لوگ تھے جن کو ہم نے کتاب حکمت اور نبوت عطا کی تھی۔ چوتھی بات، اب اگر یہ لوگ اس نبوت کا انکار کریں تو کچھ پرواہ نہ کرو، کیونکہ اس کے ماننے کے لیے ہم نے ایسے لوگ مقرر کر دیے ہیں جو اس کے منکر نہیں ہیں۔ پانچویں بات، یہ لوگ وہ تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی تھی، لہذا اے پیغمبر آپ بھی انہی کے راستے پر چلو۔ چھٹی بات، مخالفین سے کہہ دو کہ میں تم سے اس دعوت پر کوئی اجرت نہیں مانگتا۔ ساتویں بات، یہ تو دنیا جہاں کے سارے ہی لوگوں کے لیے ایک نصیحت ہے۔ حاضرین و ناظرین، اللہ تعالیٰ نے ہدایت کو اپنے ہاتھ میں رکھا ہے، یہی وجہ ہے
کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی یہ بات کہہ دی گئی کہ انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، سورۃ القصص آیت نمبر 56 پیغمبر آپ جس کو چاہے ہدایت نہیں دے سکتے، بلکہ اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ ہر انسان کی ہدایت کے پیچھے اللہ تعالیٰ کا ارادہ پوشیدہ ہے۔ اگر ہم کسی انسان کو دیکھیں کہ وہ ہدایت کی نعمت سے سرشار ہے تو سمجھ جائیں کہ اللہ تعالیٰ ہی نے اس کو ہدایت دی ہے۔ اسی حقیقت کو یہاں بتلا دیا گیا، ذالک ھدی اللہ، یہ ہے اللہ کی ہدایت، یہدی بہ من یشاء من عبادہ، وہ جس کو چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے ہدایت دیتا ہے۔ دوسری حقیقت یہ بتائی گئی کہ شرک آدمی کے اعمال کو اکارت کر دیتا ہے۔ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اگر یہ حضرات شرک کر لیتے تو جو اعمال وہ کیا کرتے تھے سب اکارت ہو جاتے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 217 میں ارتداد کو بھی اعمال کی اکارت ہونے کا ذریعہ بتلایا گیا۔ وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، اور جو کوئی تم میں سے اپنے دین سے پلٹ جائے اور اسی کفر کی حالت میں مر جائے تو ان کے دنیاوی اور اخروی اعمال غارت ہو جائیں گے۔ اس کے بعد نبیوں کے بارے میں یہ بات بتلائی جا رہی ہے کہ یہ وہ انبیاء کرام علیہ السلام ہیں جن کو ہم نے کتاب بھی دی، نبوت بھی دی اور حکمت بھی عطا کی۔ کس قدر خوش نصیب ہیں یہ انبیاء کرام علیہ السلام جن کو اہم ترین نعمتیں دی گئیں، آسمانی کتاب اور نبوت کا منصب، اور اس کے ساتھ ساتھ حکمت کی وہ نعمت جس سے انسان زندگی کی اہم ترین حقیقتوں کو سمجھ لیتا ہے۔ یہ ساری نعمتیں ان انبیاء کرام علیہ السلام کو دی گئی۔ ان تمام حقیقتوں کے ساتھ یہ حقیقت بھی بتائی جا رہی ہے کہ اگر یہ مکے کے لوگ اور ان کے علاوہ جو بھی لوگ ان انبیاء کرام علیہ السلام کی نبوت کا انکار کریں تو انہیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ہم نے ایسے لوگ کثرت سے پیدا کیے ہیں، یا تقدیر میں ایسے لوگوں کو مقرر کر دیا ہے جو ان جاہلوں کی طرح نبیوں کا انکار نہیں کریں گے بلکہ ان نبیوں کی نبوت کو تسلیم کر لیں گے۔ نیز رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ یہ انبیاء کرام علیہ السلام وہ ہیں جن کو ہم نے ہدایت دی ہے، آپ ان کی ہدایت کی اقتداء کریں اور آپ لوگوں سے یہ بات صاف طور پر بتلا دیں کہ اس دعوت دین کے بدلے میں تم سے کوئی معاوضہ یا سوال نہیں کرتا، یہ تو ایک نصیحت نامہ ہے جہانوں کے لیے۔ اللہ تعالیٰ ان آیات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ڈیلی درس قرآن کو سبسکرائب کیجئے، اپنے تاثرات اور مشورے ارسال کیجئے اور متعلقین کے گروپ بنا کر انہیں روزانہ درس قرآن بھیجیں اور اجر ثواب پائیں۔